السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں صدقۃ الفطر سے متعلق چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، دھیان سے سنیں۔ روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر واجب ہے۔ البتہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں قدر فرق ہے۔ پہلا ہے، زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازمی ہے اور صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے پر ہوتا ہے اور صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر متحد ہے کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مستحب وقت۔ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں ادا کر دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل صدقہ ادا کرنا مفتہ بہ قول کے مطابق درست نہیں۔ نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے۔ جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو، یا پھر نصف صاع گیہوں ہے، یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام 640 گرام 40 ملی گرام ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔